بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد جہانگیر شاہ اور ادارے میں ایز خطاط ہے۔ یہ ایک کتاب کا ٹائٹل تھا اقبال کا تصور اشتہاد، کہ نستعلیق میں لکھنا تھا ڈاکٹر خالد مسعود صاحب کو۔ پہلے ادارے نے تو چاہ دیا، لیکن اس میں کچھ چیزیں جو مجھے کہی گئی تھی اس میں یہ تھا کہ کوئی ایسا ٹائل آرٹ کا شکاری کا وہ کیا جائے کہ جس میں اس میں ساری چیزیں آ دیں۔ تو ڈاکٹر اقبال کے تصور اشتہاد کو پوائنٹ لے کے اس کا میں نے یہ ایک پراپر ٹائل آرٹ میں بنا لیا تھا۔ اس میں درمیان میں جو آپ کو چار چیزیں آ رہی ہیں، یہ اسلام کا چار پلرز ہیں، جس میں ایک تصور بھی ہے، اتحاد بھی ہے، ایک قیاس بھی ہے اور اجماع۔ اس حوالے سے تھا، اور اس کی جو وہ خطبات جو انگلش میں تھے اس کو اردو ٹرانسلیٹ کر کے اور اس کا تصور اشتہاد کا وہ اس پہ ڈسکشن تھی۔ تو میں نے اسی چیز کو لے کے اس کا پورے تصور لا کے اس میں تصور اشتہاد، یہ درمیان میں اشتہاد ہے، اور اقبال کا تصور اشتہاد، اقبال کا تصور ہے، اور یہ اشتہاد چار ڈائمنشنل کوفی میں ہے۔ باقی اس کا آگے جو رائٹر تھا، یعنی اس کا ٹرانسلیٹر اور اس پہ کام کرنے والا ڈاکٹر خالد مسعود صاحب، تو اس میں یہ ٹائل آرٹ میں درمیان میں خالد مسعود کا یہ بھی تھا ہے۔ اگرچہ بعد میں یہ سرخ فیتے کا شکار ہوا اور یہ اس کو نہیں لایا گیا، کوئی ایک سادہ سا ڈیزائن لایا گیا، لیکن اس میں ایک پراپر ایک فلسفی تھی، اسی پوری کتاب کا خلاصہ تھا اس میں۔ باقی یہ ہے کہ اسامہ بھائی، ادیب جو ہے، ادیب معاشرے کے حساس ترین افراد میں ہوتے ہیں، اور اس حوالے سے ایک اور چیز بھی ہے کہ ادیب، مصور، آرٹسٹ اور خطاط یہ سب ان حساس ترین افراد میں آتے ہیں جن کو من تلاميذ الرحمن کہا گیا۔ رحمان کو جب آپ رحمان کے شاگرد لے تو پھر اس میں یہ بھی ہے کہ آپ میں برداشت، وسعت، یہ سب چیزیں اسی طرح ہونی چاہیے۔ یہ اگر میں بے ادبی نہ سمجھی جائے تو یہ رحمانی صفات ہوتی ہیں، اور یہ ہر ادیب میں ہوتی ہے، اور معاشرے میں سب سے زیادہ تعظیم، توہین اور تذلیل کچھ انداز سے لازم لوگ کرتے ہیں، لیکن وہ بیچارے یا نافہم ہوتے ہیں، یا ناسمجھ ہوتے ہیں، یا ہنسی دیتے ہیں۔ لیکن اس سے جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام دیا تو پھر اس کو پھر اسی طرح ضبط بھی ہونا چاہیے۔ تو آپ اس چیز کو دیکھیں کہ ایک معاشرہ کے صحت مند اصول کیا ہیں، تو ان کے ادیب، ان کی لکھاوٹ، ان کا ادب، طرز ادب، یہ لازمی دیکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد مصور آتے ہیں، مختلف اور شاعر آتے ہیں۔ شاعر کے جو اس ٹائم جو بھی وہ استعارات استعمال کرتے، ان چیزوں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ بھئی یہ معاشرہ کتنا صحت مند ہے۔ اب وہ ہمیں تو یہ شبہ ہوتا ہے کہ ادیب، شاعر، مصور، آرٹسٹ، کہ ہمیں جائز مقام، مطلب ہمارا جائز مقام ہمیں نہیں مل گا، تو وہ معاشرہ کہاں آپ کو دے سکتا ہے؟ کیونکہ وہ جائز مقام، وہ آپ کے پاس مطلب اللہ کا ایک عطیہ ہوتا ہے، ایک دین ہوتی ہے۔ اسی صلاحیت کو آپ اس قوم کی تربیت میں استعمال کرتے ہیں۔ آپ بچے کو وہ آپ روکتے ہیں کہ نہیں بچہ، آپ یہ کام نہ کریں، یہ چیز نہ کہیں، اس کو روکتے ہیں۔ آپ اس طرح انداز سے جائیں، وہ دوبارہ سکھا رہے ہیں، وہ کبھی بھی آپ کی بات نہیں مانے گا، کیونکہ اس کو برا نہ لے گا کہ یہ مجھے کیوں اس طرح روک رہا ہے۔ اسی طرح ادیب، مصور، آرٹسٹ، یہ سارے جو اصناف ادب ہیں، کہ اسی طرح معاشرے ان کو شدید تعظیم، توحید، یہ سب کریں گے۔ اب اگر ہم ان سے اپنا جائز مقام مانگے تو کبھی بھی نہیں دے۔ ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کے ادب کی خدمت کی جائے، اور یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اپنے شعبے میں رہ کے اسی انداز سے ہم اس کی مدد کریں۔ یعنی مدد کس طرح معاشرے کی، کہ ہم اسی صنف ادب میں ہم اپنی خدمات کو اسی طرح جاری رکھیں۔ اگر ہم
دل شکنی کے جذبات لے کے معاشرے سے خود کو کٹ اپ کریں گے تو یہ معاشرہ بانجھ ہو جائے گا۔ تو کیا ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے ادیب بھائی کہ ہم اس معاشرے کو بانجھ بنائیں؟ نہیں، کوئی بھی ادیب، کیونکہ جب وہ حساس ہو گئے، جب وہ رحمان کے شاگرد ہو گئے تو وہ اس معاشرے کو بہت ہی خوشگوار، ایک خوبصورت اور ایک انتہائی مہین متین و شفاف معاشرہ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ وہ بے شک ادیب افسانے کی طرز میں اپنا وہ درد پیش کر رہا ہوتا ہے، یہ اپیننگ ہوتی ہے اس کے الفاظ میں۔ اگر وہ شاعر ہے تو نظم کے انداز میں، اگر وہ مصور ہے تو ایک سین، ایک پینٹنگز اور ایک خطاط ہے تو وہ ایک فنفارے کے مقام میں شکل میں وہ چیز ڈیلیور کر رہا ہوتا ہے۔ اب وہ ایکسپٹ ہو یا نہ ہو، وہ جس کے شاگرد ہیں رحمان کے، اس کو تو وہ ایکسپٹ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ قوت البدیع دی ہے، مطلب ایک تخلیقی قوت سے نوازا ہے، تو یہ سب سے بڑی دین ہے۔ اب وہی میں بات بار بار تکرار کی طرف بار ہوں کہ مطلب ادیب کو معاشرے سے کوئی نہیں ملنا، کچھ بھی نہیں ملنا، سب چیزیں رحمان کے پاس، اور آپ کا یہ مقام چھوٹا نہیں ہے کہ آپ اس معاشرے کو تربیت آپ کے کندھوں پہ ہے۔ اب یہ تربیت اس طرح تو نہیں ہے کہ آپ ڈنڈا اٹھائیں، باقی اہل ادب اس چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ بارک اللہ فیک۔